الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، خلافت صدیقی کے اہم واقعات پر گفتگو جاری ہے۔ وعدے کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان ہے لشکر اسامہ کی روانگی۔ یہ بھی خلافت صدیقی کے اہم واقعات میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے غلام کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ، اس کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے تھے۔ اور کافی لوگ جو نو مسلم تھے، ابھی اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اب ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت پوری طرح نہیں بیٹھ گئی تھی کہ انہی فتنوں کے شکار ہوئے۔ توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے چند ماہ قبل اس قسم کے فتنے نمودار ہوئے۔ سوائے مکہ اور مدینہ اور طائف، 3 مقامات کے علاوہ پورے بر اعظم عرب میں یہ فتنے جو ہے پورے قوت کے ساتھ بڑک اٹھے تھے، ارتداد کے فتنے۔ انہی فتنوں کے خلاف جھوٹے مدعیان نبوت جو تھے، ان فتنوں کے خلاف نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔
اس لشکر کا نام ہے لشکر اسامہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی وجہ سے، مرض الوفات کی وجہ سے یہ لشکر فی الحال رکا ہوا تھا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے انتظامات پورے کیے، اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس لشکر کو ہر حال میں بھیجوں گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس لشکر کو منظم فرمایا۔ اس لشکر کے امیر تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں بتایا دیا کہ یہ زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامات مکمل کر لیے تو صحابہ کرام کے کچھ تحفظات تھے اس حوالے سے، اور وہ تحفظات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیے کہ آپ فی الحال اس معاملے کو ملتوی فرمائیں، اور وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں دشمنان دین اور دشمنان اسلام، اور ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے مدینہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ہم باہر جا کر لوگوں کا مقابلہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ریاست کی حفاظت کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ بنائی تھی۔ جب لوگ اس پر حملہ آور ہوں گے تو مشکلات پیدا ہوں گے، اس لیے اس مدینے کی حفاظت کرنا ان فتنوں کے مقابلے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام تو سچے اور مخلص لوگ تھے نا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہ سنی اور فرمایا کہ جو لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا تھا اس لشکر کو میں ہر حال میں روانہ کروں گا، اور اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی اس کو میں عبور کروں گا، یہ میرا سب سے پہلا کام ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے کچھ تحفظات تھے۔ پہلی بات اس میں یہ تھی کہ مدینہ کو خطرہ ہے، لہذا مدینہ کی حفاظت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ ارتداد کی خبریں ہیں ہر طرف سے، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں نے شروع میں بتلا دیا۔ اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ رہنا اور لوگوں کی حفاظت کرنا اور مدینہ کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا اور ان کو اس پر راسخ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اس سے کہ ہم باہر جا کر فتنوں کا مقابلہ کریں۔ اور تیسری بات صحابہ کرام نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ ہمیں بھیجنا ہی چاہتے ہیں، یہ لشکر بھیجنا ہی چاہتے ہیں ہر حال میں، تو پھر ہماری طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر امیر ہے حضرت اسامہ، جو کم عمر ہے، اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، نوجوان صحابی تھا، اس کی عمر کم ہے، عمر کم ہونے کی وجہ سے تجربہ بھی کم ہوتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں معمر اور موقع سناش امیر ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ اس کی امارت میں جا کر ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔
پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر امیر کسی شریف النسل شخص کو بنا دے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ غلام کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہ بھی حضرت اسامہ کے زیر امارت تھے۔ اسامہ 17 سال کا نوجوان ہے، اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگ موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، بڑے پائے کے صحابہ موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو مدینہ میں رکوا دیں، ان کو اپنے پاس روک دیں اور ہمیں بھیج دیں تو پھر بھی ایک بات بنتی ہے۔ کچھ باتیں تھی جو صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی۔ یہ پیغامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ ان کو حکم دیا تھا کس نے؟ اسامہ نے۔ حضرت اسامہ نے کہا تھا کہ میں امیر ہوں، بحیثیت امیر آپ کو قاصد بنا کر بھیجتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جا کر ان تحفظات کا اظہار کرو ان کے سامنے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے اور ان تمام باتوں کا اظہار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی تک ان کے دلوں سے غرور اور تکبر نکلا نہیں ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا امیر کسی اور کو مقرر کر لو، یہ بچہ ہے اور پھر غلام کا بیٹا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی تک بھی غرور و تکبر ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کیا اس لشکر کے ساتھ خود روانہ ہوئے رخصت کرنے کے لیے۔ تیاری تو ہر حال میں مکمل تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کو روکنا نہیں چاہتے تھے کسی بھی حال میں، تیاری مکمل تھی۔ چنانچہ ان تمام تحفظات کو دور کرنے کے لیے، خدشات اور اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لشکر کے ساتھ خود پیدل چل پڑے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے ہیں۔ کئی بار حضرت اسامہ نے عرض کی امیر المؤمنین یا آپ سواری پر سوار ہو جائیے اور یا مجھے اترنے دیجئے، یا میں اتروں یا آپ سوار ہو جائیے، مناسب نہیں ہے آپ پیدل جا رہے ہیں اور میں سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، نہ میں سواری پر بیٹھوں گا اور نہ آپ کو سواری سے اترنے کی ضرورت ہے، آپ اپنی حال پر میں اپنے حال پر، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ اور کیا ہوا، ایک دو قدم اللہ کے راستے میں پیدل اٹھا لیے تو اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی سعادت والی بات ہے۔ چلتے گئے، ساتھ ساتھ باتیں ہوتی گئی، لشکر پیچھے آ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے ہیں، حضرت اسامہ سواری پر سوار ہے۔ سنیں ذرا، اندازہ لگائیں۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر، اس پیدل چلنے کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام کے تحفظات خود بخود ختم ہوئے، بس کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ ان کا یوں ہی پیدل چلنا ان کے تمام سوالوں کا جواب تھا۔ خاموشی سے نکل پڑے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ساتھ کچھ وصیتیں بھی کی، نصیحتیں بھی کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت ہے نا، خلیفۃ الرسول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب جو ادھورا رہ چکا تھا اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات ان تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ نصیحتیں کی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، ایک ایک نصیحت گنوائی، وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہی، خیانت نہیں کرنا۔ حضرت اسامہ سے کیا کہا؟ خیانت نہیں کرنا، بد دیانتی سے بچنا ہے۔ دوسری بات، جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔
تیسری بات، بدعہدی نہیں کرنا۔ اگر ان کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات طے ہوئے اور معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پابندی کرنا، اگرچہ وہ توڑ دے معاہدہ لیکن آپ نے معاہدہ توڑنا نہیں ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ اور اگلی بات، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔